للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 7واں پارہ مکمل سماعت فرمایا۔ اس پارے کے اندر سورۃ المائدہ کی 38 آیتیں اور سورۃ الانعام کی 110 آیتیں، تو اس طرح جملہ 148 آیات مکمل ہم نے سنا۔ تو سورہ مائدہ میں کل 15 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے ساتھ خاص تعلق کی کیفیت واضح ہوتی ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت میں حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے جبیر، کیا تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں انہیں حلال جانو اور جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں حرام جانو۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیزوں کو اور حلال کردہ چیزوں کو صراحتاً کے ساتھ واضح کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ المائدہ میں 3 اہم مضامین گزرے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات و ہدایت ہیں۔ سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کی قطعی حدود قائم کی گئی۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ کیونکہ اب مسلمان حکمران بن چکے تھے، ان کے ہاتھوں میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کو گمراہی کا سبب بنا دیتی ہے، تو مظلومی کے دور کا خاتمہ تھا جو حدود اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اس کی پیروی کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات، یہودی عیسائیوں کو ہدایت دی گئی کہ یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً تمام شمالی عرب کے بستیاں جو کہ یہودیوں کی تھی اب مسلمانوں کے زیر اثر آ گئی تھی۔ سورۃ المائدہ کے اندر بعض اہل کتاب کی تعریف کی گئی ہے کہ آیت نمبر 83 سے 85 تک اہل کتاب ان افراد کی تعریف بیان کی گئی ہے جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کیونکہ انہیں حق کی تفہیم ہو چکی تھی، حق سمجھ چکے تھے، اور دعا کرنے لگے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ حق ہمارے سامنے آ چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل کرے۔ جیسا کہ پچھلے آیات کے اندر پچھلے پاروں میں ہم نے اہل کتاب کی بہت ساری غلطیوں کو اور بہت ساری خامیوں کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 83 اور 85 کے درمیان ان اہل کتاب کا تذکرہ کیا جن کے پاس قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوئی، حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے بقبول اسے اپنے دل سے لگا کر اسے قبول کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ واقعی اللہ، ہم نے تیری کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، چاہے وہ تورات ہو یا زبور ہو، ہم نے اس کے اندر رد و بدل کیا اور اس کے اندر اپنے نفس کے خلاف جو چیزیں تھیں اس کو ہم نے مٹا دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو حذف کر دیا، اور جو اپنے نفس کے مطابق تھے یا جیسے جو ہمیں پسند تھا ان چیزوں کو ہم نے اپنایا۔ تو اللہ رب العالمین سے اہل کتاب کی بعض افراد اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت مانگی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جنت سے عظیم نعمت کی طلب کی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے کے اندر اہل ایمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ حلال کو حرام نہ کر لیں۔ آیت نمبر 80 پر 7 اور 80 پر 8 اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں۔ جیسے اللہ نے حلال کیا ہے یہ حد سے گزر جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں کو پسند نہیں کرتا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ ان آیتوں کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے اوپر
گوشت کو حرام کر لیا جس پر آیت نازل. گوشت کھانے کی وجہ سے نفسانی خواہشات بڑھنے کا شکایت اس نے اللہ کے رسول سے کی تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر دیا اور کہا کہ ہم نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال بنایا ہے وہ تم اپنے طور پر اسے حرام نہیں قرار دے سکتے. ہم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو تم اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے. تو اس روایت سے اور اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ہاں یہ اور بات ہے انسان پسند کرے یا نہ کرے، یا انسان کو چیز پسند ہے یا نہ ہو، یہ اور مسئلہ ہے، لیکن اپنی ناپسندگی کو حرام نہیں قرار دے سکتا. اسی طرح ایک مشہور واقعہ جو میں اور آپ کئی مرتبہ اس کو سننے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے، یا آپ کے منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج اپنے آپ پر شہد کو حرام کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کی من پسند چیز یا آپ کو پسند نہ آئی ہوئی چیز اپنے آپ پر حرام قرار دے، یا آپ کو جو چیز پسند ہے اسے حلال کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے طور پر اس بات کا حکم دیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو انسان حرام نہیں قرار دے سکتا، اور اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو انسان اپنے لیے حرام نہیں قرار دے سکتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ قسم کے احکام اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر، اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں. یعنی قسم جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، یا اللہ رب العالمین کو یقین ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کھا کر کے کسی معاملے میں قسم کھاتا ہے یا اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہے. لیکن اگر کوئی شخص بات بات پر قسم کھائے یا چپ یوں ہی قسم کھانے پر تلا ہوا رہے، ہر بات پر قسم کھائے، تو اس کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا اور اس شخص کے قسم کا کوئی اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض شیاطینی اعمال کا تذکرہ اس پارے کے اندر کیا گیا کہ اہل ایمان کو خطاب کر کے آگاہ کیا گیا ہے کہ یقیناً شراب، جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پاس سب شیاطین اعمال کی گندگی ہیں، اس سے بچتے رہو کیونکہ شیطان ان ساری چیزوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان باہمی دشمنی اور نفرتیں پیدا کرتا ہے. تو اہل ایمان کو بعض شیاطین اعمال جو انسان کے پائے جاتے ہیں ان سے اہل ایمان کو دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ شراب نوشی ہے، اور اسی کی طرح نفس جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فال نکالنا، یعنی اپنی تقدیر کو جاننے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا جو خود بھوکے اور پیاسے اور محتاج، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو فوراً ہمارے لوگ ایسے لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں جا کر کے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کرنا چاہوں تو کیا میرا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، اگر میں یہ کام شروع کرنا چاہوں تو کیا میرا اس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، کیا میں اس کام کے کرنے سے میرے لیے بھلائی آ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں انسان اللہ رب العالمین سے ماننے کے بجائے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کے بجائے غیروں کے پاس جا کر کے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں تفتیش کرتا ہے، پوچھ تاچھ کرتا ہے. تو کہ یہ شیطانی فعل ہے جس سے مجھے اور آپ کو بچنا بے حد ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سمندر کی حلال چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ سمندر کی ہر جانور ہمارے لیے حلال ہے، چاہے وہ مچھلی ہو یا جھینگا ہو، جھینگا جسے ہم کہتے ہیں، یہ سب چیزیں سمندر کے ہر جانور ہمارے لیے حلال بتایا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاک و ناپاک کا فرق اس پارے کے اندر بیان کیا گیا. بتایا چلا کہ آیت نمبر 100 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوں گے. آپ کو ناپاک کی کثرت بھلے ہی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور عقل مندی تو کامیاب وہ ہے مومن پاک ہے اور کافر ناپاک ہے. اسی لیے مومن اور کافر کے درمیان معاملات میں فاصلہ رہنا چاہیے. رشتے ناطے جوڑنے، شادی بیاہ اور دوستی اور ہم راضی، وعید و تہوار اور خوشی میں باہمی اختلاط میں کافروں سے دوری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. تو یہاں پر پاک اور ناپاک سے مراد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پاک مومن ہے اور ناپاک کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جس طرح عبادت کرنی ہے اس طرح عبادت وہ غیروں کے لیے کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ
दौर जाहिलियत की बुरी आदत का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आयत नंबर 103 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं ज़माने जाहिलियत की बुरी आदत बयान की गई है कि लोग गैरुल्लाह यानी अपने बुतों के नाम पर जानवर छोड़ते थे। जैसा कि आज देख छोड़ते हैं कि गैरुल्लाह के नाम पर जानवर छोड़ देना, या उससे हल नहीं जोतना, या उससे दूध नहीं लेना, ये जो भी चीजें हैं, यानी गैरुल्लाह के नाम पर उस जानवर को छोड़ देते हैं। वो गली मोहल्ले में फिरते हुए उस दरगाह के पास या उस मंदिर के पास जाकर बैठती है। और ये अभी नहीं बल्कि ज़माने जाहिलियत में भी लोग इस तरह किया करते थे। कोई जानवर पैदा हो जाए, अगर नर उससे 2 नर पैदा हो जाते हैं तो उस जानवर को किसी देवी के लिए, किसी देवता के लिए छोड़ देते, फिर उसे उसी के लिए हिबा करते। तो वो दौर जाहिलियत का काम आज भी हमारे माशरे में ये पाया जा रहा है, जिसे बेहद इससे रुकना और इससे समझना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ साथ ईसाइयों का मुतालबा दस्तरखान पर, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम के कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके दस्तरखान मंगाइए। हाँ, जब दस्तरखान हमारे लिए मुहैया हो जाएगा तो हम आपके रब पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, हम वाकई दस्तरखान जरूर उनके लिए भेजेंगे, लेकिन एक शर्त यह है कि अगर ये लोग इस निशानी को देखने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे तो हम इन्हें ऐसा अजाब देंगे जो इससे कबल हमने किसी कौम को ऐसा अजाब नहीं दिया था। तो मालूम ये हुआ कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन सारी निशानियों को देखने के बावजूद भी अगर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मज़ीद निशानियां तलब करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन नहीं करते, तो ऐसे लोगों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ईसाइयों में से कुछ लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया था। और इसके बाद अब सूरतुल अनआम का तज़किरा हो रहा है कि सूरतुल अनआम के अंदर कुछ चीजें मुनकिरीन दावत की वजूहात जवाबात बयान किए गए हैं और वहदानियत इलाही का ऐलान किया गया है। सिफात इलाही का तज़किरा इसमें इस बारे में किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ्फार की मारिफत क्या थी उसका तज़किरा इस बारे में किया गया है। और माबुदाने बातिला के मुताल्लिक जो सवाल थे उन सवालों का भी तज़किरा किया गया है। और मुशरिकीन की हसरतों का तज़किरा इस आयत में हुआ। और दुनियावी जिंदगी सिवाय खेल तमाशा है। दुनिया की जो जिंदगी है ये जिंदगी मोमिन के लिए सिवाय खेल तमाशा है। इन मोमिन की असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। वो कभी फना और कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है। ये जो तो दुनिया जिंदगी है ये सिर्फ वक्ती तौर पर है। इंसान यहाँ पर नेक अमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए अमाल करके इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो वो नूर अला नूर है। दुनिया के अंदर भी सुरखरू हो सकता है और उखरवी जिंदगी में सुरखरू हो सकता है। और इसी के साथ साथ इस पारे के अंदर नुज़ुल कुरान का मकसद बयान किया गया है और अल्लाह के हुजूर अकेले तने तना हाजिर होने के ताल्लुक से जिक्र किया गया है। और इस पारे के अंदर माबुदाने बातिला को बुरा कहने की ममानियत की गई है। नहीं, दूसरों के माबूदों को देवी देवता हैं, मूर्तियां हैं, इनको बुरा भला कहने से मना किया गया। क्यों? जब कोई मुसलमान इनको बुरा भला कहता है तो वो नादान हमारे इस बुरा भला कहने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो लोग गालियां देंगे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को लोग बुरा भला कहेंगे। या और बात है कि वो गलत काम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात छोड़कर दूसरों की बात कर रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिस तरह ताज़ीम कर रहे हैं उसकी इबादत को छोड़ करके इन माबूदों की ताज़ीम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान इन माबूदाने बातिला को बुरा भला कहता है या उन्हें गाली गलौज करता है तो वो लोग हमारे रब को गाली देंगे या हमारे रब को बुरा भला कहेंगे। तो मालूम ये हुआ कि इस पारे के अंदर बेशुमार बातें हलाल व हराम की तज़किरा है। और इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तज़किरा किया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से निशानी मांगी थी। और इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को वाज़ेह कर दिया। और इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पारे के अंदर माबूदाने बातिला को बुरा भला करने से ममानियत की गई है। वैसे तो बातें बेशुमार हैं, वक्त की किल्लत की बिना पर मुख्तसर ये कहूँ कि इस पारे से जो भी चीज़ें हमें हासिल होनी चाहिए उन चीज़ों को अमल करते हुए उन चीज़ों पर अमल पैरा करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में दीन इस्लाम की तालीमात पर हुब अमल करते हुए उस पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।